बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: नाखून काट कर कहाँ करने से उम्र बढ़ती है? जवाब: जमीन में दफन करने से। सवाल: किस दिन सबसे ज्यादा गुनाह माफ होते हैं? जवाब: जुम्मे के दिन। सवाल: नंगे सर वॉशरूम जाने वालों के साथ क्या होता है? जवाब: शयातीन हमला करते हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रुकन इस्लाम के बारे में कहा कि वो शहवत को तोड़ने और कम करने का बेहतरीन इलाज है? जवाब: रोज़ा। सवाल: कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत बताइए। जवाब: कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। सवाल: बैत रिजवान किस सहाबी की वजह से हुई? जवाब: हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से हुई। सवाल: सबसे पहले लोगों पर टैक्स किसने मुकर्रर किया था? जवाब: नमरूद ने सबसे पहले लोगों पर टैक्स मुकर्रर किया था। सवाल: बैतुल मुकद्दस की बुनियाद किसने रखी? जवाब: बैतुल मुकद्दस की बुनियाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। सवाल: किस हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज हराम हो जाती है? जवाब: नमाज की हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज हराम हो जाती है। सवाल: कयामत से पहले कौन सी चीज दुनिया से गायब हो जाएगी? जवाब: कयामत से पहले टिड्डी दुनिया से गायब हो जाएगी। सवाल: अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम जुल्म करार दिया है? जवाब: अल्लाह ताला ने शिर्क को अजीम जुल्म करार दिया है। सवाल: कौन सा गुनाह करने वाला शैतान का भाई होता है? जवाब: फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। सवाल: वो कौन सा बादशाह गुजरा है जो हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखता था? जवाब: सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखते थे। सवाल: बाल और नाखून काटने के बाद दफन करना।
جواب: بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بالوں اور ناخنوں کا کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن، اولیٰ اور بہتر ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ننگے کھلے پڑے رہنا یا ان کو کسی جگہ پھینک دینا کس گناہ کا باعث ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی؟ جواب: وہ نعمت نماز پنج گانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی۔ سوال: انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب: انصار کا لفظی مطلب مددگار یعنی مدد کرنے والا ہے۔ سوال: نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہیں؟ جواب: نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کس سے حاصل ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے کس کو دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق سب سے پہلے اپنے والد آزر کو دی۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ کس قسم کا تھا؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا وہ سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی اور ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جھالر لگی ہوئی تھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بطن سے اور کب پیدا ہوئے؟ جواب: بی بی ہاجرہ کے بطن سے 260 کاف میم میں۔
سوال، کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب، سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ سوال، عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب، عبداللہ بن سبا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا۔ سوال، مدنی دور سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہجرت کے بعد کا دور مدنی دور کہلاتا ہے۔ سوال، قوم عاد، اولا اور عاد ثانیہ میں سے ایمان کون لایا تھا؟ جواب، قوم عاد اولا اور قوم عاد ثانیہ میں سے ایمان قوم عاد ثانیہ لائی تھی۔ سوال، عورتوں میں سے سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون کون ہیں؟ جواب، عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سوال، امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب، امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال، کیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا اس لیے جنت میں صابرین کا سردار بنایا گیا۔ سوال، سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں خط لکھا تھا۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے؟ جواب، تاریخ ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلویٰ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلویٰ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیوں کی فرمائش کی۔ سوال، ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب، ابو لہب طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ سوال، بغداد کے کتنے دروازے تھے؟ جواب، بغداد کے 4 دروازے تھے۔
سوال: محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب: محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے۔ سوال: لفظ سپارے کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب: سپارے فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس میں 2 اجزاء ہیں۔ فارسی زبان میں سی کے معنی ہیں 30۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب: فرشتے کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے۔ سوال: الافق کا واقعہ کون سا واقعہ کہلاتا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت آپ کے کس بیٹے کے نام پر تھی؟ جواب: عبداللہ۔ سوال: ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ جواب: 6 حقوق ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے کا بنا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب: ایمان کی 60 شاخیں ہیں۔ سوال: وہ کون سی عظیم ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اذان دی۔ سوال: کس نبی کو قرآن پاک نے ان کی ماں کے نام سے بھی پکارا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق بنو زہرہ خاندان سے تھا۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں؟ جواب: جاپان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں۔ سوال: کون سا علم مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔
सवाल, मस्जिद में कौन सी चीज खाकर जाना मना है? जवाब, मस्जिद में प्याज खाकर जाना मना है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में चंद साल किस नबी को अता फरमाए? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से चंद साल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालदा का इस्मे गिरामी क्या था? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालदा का इस्मे गिरामी औरिया था। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस बादशाह के मुलाजिम थे? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नमरूद के मुलाजिम थे। सवाल, कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? जवाब, कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इकरा है। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का दिन कौन सा था? जवाब, अल्लाह पाक के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का दिन जुम्मा था। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने अफराद सवार थे? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 80 अफराद सवार थे। सवाल, हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कितनी शादियां की थीं? जवाब, हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने 4 शादियां की थीं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की पहचान शौहर की फर्माबरदार बताई है। सवाल, जापानी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किसने किया? जवाब, जापानी ज़बान में कुरान का तर्जुमा शेख अब्दुल रहमान ने किया। सवाल, पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? जवाब, पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। सवाल, इंसान के जिस्म के किस हिस्से में जहर होता है? जवाब, इंसान की ज़बान में जहर होता है। सवाल, निकाह के लिए कौन सा दिन अफजल है? जवाब, निकाह के लिए जुम्मे का दिन अफजल है। सवाल, माँ की किस गलती की वजह से बच्चा काला पैदा होता है? जवाब, गरम फूड खाने से बच्चा काला पैदा होता है।
सवाल, सबसे पहले अजाब किस कौम पर आया था? जवाब, सबसे पहले अजाब कौम नूह अलैहिस्सलाम पर आया था। सवाल, कौन सा बादशाह मस्जिद में इमामत करता था? जवाब, औरंगजेब बादशाह मस्जिद में इमामत करता था। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनका बैंक अकाउंट आज भी मौजूद है? जवाब, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु हैं जिनका बैंक अकाउंट आज भी मौजूद है। सवाल, मंगल और जुम्मे के दिन कपड़े धोने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब, अक्सर लोगों में ये ख्याल आम पाया जाता है कि मंगल और जुम्मे के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए क्योंकि इससे घर में बेबरकती और बीमारियां पैदा होती हैं, जबकि कुरान और हदीस से इन बातों का कोई सबूत नहीं मिलता। ये मन गढ़ंत बातें हैं जो नस्ल दर नस्ल इंसानों में मुंतकिल होती चली आई हैं और यहाँ तक कि ज़बान ज़दे आम हो गई। इस्लाम में किसी भी दिन कपड़े धोने की कोई ममानियत नहीं है। सवाल, हज़रत यूशिया की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिहा उर्दन में दाखिला कब हुआ? जवाब, हज़रत यूशिया की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिहा उर्दन में दाखिला 1200 कबल मसीह में हुआ। सवाल, जिलहज्जा के पहले 10 दिनों में कौन सा काम करने वाले को फरिश्ते ढूंढ कर परों में समेट लेते हैं? जवाब, जब जिलहज्जा का महीना शुरू हो जाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हिदायतें इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों में नेक अमल अल्लाह ताला को महबूब हैं। पहले जिलहज्जा से लेकर 10 जिलहज्जा तक कोई भी नेकी की जाए, रोज़ा रखा जाए, तहज्जुद पढ़ा जाए, सदका और खैरात किए जाएं तो इसका सवाब आम दिनों से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इन अयाम की कुरान पाक में कसम भी उठाई गई है। वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन का कहना है कि इन 10 रातों से मुराद जुल्हज्जा की रातें हैं। तो इन दिनों में अल्लाह पाक का जिक्र करने की भी बहुत फजीलत है, जैसा कि सही बुखारी शरीफ के मुंतखब वाक़ियात में सफ़र नंबर 404 में है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते रास्तों में अल्लाह का जिक्र करने वालों को ढूंढते रहते हैं और जब इनको अल्लाह का जिक्र करने वाले मिल जाते हैं तो वो अपने साथी फरिश्तों को पुकारते हैं कि इधर आओ, तुम्हारा मकसूद हासिल हो गया, यानी अल्लाह का जिक्र करने वाले मिल गए। फिर फरमाया, ये फरिश्ते उन लोगों को अपने परों से ढांक लेते हैं और आसमान दुनिया तक ताबते पहुंच जाते हैं। तो जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया कि जुल्हज्जा के महीने में हर अच्छे अमल का सवाब दुगना हो जाता है, तो अल्लाह का जिक्र कसीर करके अपने आप को फरिश्तों का मकसूद बनाया जा सकता है। सवाल, उन नाबीना सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जवाब, वो नाबीना सहाबी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती? जवाब, दूध के फटने पर आवाज़ नहीं आती। सवाल, हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है?
جواب: دل ہے جو کہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا عورتیں غیر ضروری بال بلیڈ یا ریزر سے صاف کر سکتی ہیں؟ جواب: خواتین کے لیے بلیڈ یا ریزر وغیرہ کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ مکروہ اور خلاف سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ پاؤڈر یا کریم وغیرہ کا استعمال ہے۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: نمرود کے خاندان میں بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب: جنت البقیع مدینہ ہے۔ سوال: کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی مدت صرف ایک دن ہوتی ہے؟ جواب: وضع حمل کے وقت، یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے ایک دن میں ہی ہو جائے، اس وقت طلاق ہونے والی عورت کی مدت صرف ایک دن ہوتی ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں یونا نام مذکور ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سوال: عورت کی تھوڑی پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: عورت کی تھوڑی پر بال آنا طبی روایتی دونوں نقطہ نظر سے مختلف وجوہات کی علامت ہو سکتا ہے۔ ہارمونل عدم توازن کی وجہ سے خواتین میں خاص طور پر اینڈروجن مردانہ ہارمون کی زیادتی چہرے کے بالوں کی افزائش کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ پی سی او ایس بھی ہے۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہیں جن کو حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے؟ جواب: وہ خاتون حضرت بی بی مریم علیہ السلام ہیں جن کو حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب:
مسجد اقصی جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال، کعبہ میں کون سی دو چیزیں جنت کے یاقوت میں سے ہیں؟ جواب، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ جواب، شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب، شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ سوال، قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال نکلیں گے اور کیا لکھا ہوگا؟ جواب، 3 نامہ اعمال، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال، کیا قبر پر دعا کرنے والے کو مردے دیکھتے ہیں؟ جواب، قبر پر دعا کرنے والے کو مردہ دیکھتا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں، البتہ روایات میں یہ ضرور آتا ہے کہ اللہ پاک مردے کو اطلاع فرماتے ہیں۔ سوال، عورت کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو تو مرد اس سے عشق کرنے لگ جاتا ہے؟ جواب، دل۔ سوال، کون سے نبی 1000 سال تک زندہ رہے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے۔ سوال، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے کاٹا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے نہیں کاٹا۔ سوال، آخری وحی میں کون سی آیت اتری، ترجمہ بتائیے۔ جواب، آخری وحی میں جو آیت اتری اس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کی پرستش سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ سوال، قوم عاد کتنے حصوں میں تقسیم تھی، نام بتائیے۔ جواب، قوم عاد 2 حصوں میں تقسیم تھی، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ سوال، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن بیماریوں سے بچاتا ہے؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: 1 دیوانگی، 2 کوڑ، 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ سوال، حدیث کے مطابق کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب، دل ہے جو سخت ہو جاتا ہے۔
سوال: مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے گردے فیل ہوتے ہیں۔ سوال: کس جانور کو گھر میں رکھنے سے انسان امیر ہوتا ہے؟ جواب: گھر میں بکری کو رکھنے سے انسان امیر ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔